جب یہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے، کیسے آئے؟ آپ کے مرشد حضرت خواجہ ام کنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فقراء کو اکٹھا کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے ہندوستان میں ایک ایسا خدا کا ولی پیدا ہوگا جو ان کا مرشد ہوگا، وہ بھی اپنے مرید سے فیض پائے گا، وہ زمانے کا قطب ہوگا۔ ہر طریقے کے بزرگ چاہتے ہیں، ہر طریقے کے اہل اللہ چاہتے ہیں وہ ہمارے طریقے میں آئے، اور جس طریقے میں وہ شامل ہوگا اس کو چار چاند لگائے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں وہ ہمارے طریقے میں آ جائے۔ حضرت خواجہ ام کنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا باقی باللہ تو ہندوستان چلا جا، لوگ اپنا جال پھینکیں گے اس شہباز کو شکار کرنے کے لیے، تو بھی چلا جا، تو بھی جا کے جال پھینک، ہو سکتا اللہ یہ شکار تیرے جال میں لا دے۔ آپ عرض کرتے ہیں حضرت مجھے تو وہاں کی زبان ہی نہیں آتی، میں تو وہاں کی بولی نہیں جانتا۔ فرمایا استخارہ کر لو، اللہ تیری رہنمائی کرے۔ آپ نے استخارہ کیا، کیا دیکھا؟ سامنے شاخ پر طوطا بیٹھا ہے۔ آپ نے چاہا وہ طوطا میرے پاس آ جائے، طوطا اڑ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ اس طوطے نے اپنی چونچ آپ کے منہ میں ڈالی، ادھر آپ اس کے منہ میں شیرینی ڈال رہے ہیں اور ادھر طوطا آپ کے منہ میں مٹھاس داخل کر رہا ہے۔ آ کے خواب بتائی۔ حضرت خواجہ کنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے، یہ شہباز بھی ہندوستان کا ہے، چلے جاؤ، جا کے تم بھی جال پھینکو، اگر یہ شہباز اللہ ہمارے طریقے میں داخل کر دے تو اللہ کی قسم اس طریقے کو چار چاند لگ جائیں گے۔ آپ وہاں سے چلے، رستے میں جب سرہند پہنچے تو آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ آپ زمانے کے قطب کے پڑوس میں ہیں۔ فرمایا یا اللہ میں کیسے پہچانوں؟ آواز آئی، نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھو۔ سامنے دیکھا کہ ایک خدا کے ولی کھڑے ہوئے تھے۔ اب پریشان ہیں یہ کون ہے، کہاں ہوگا؟ آپ دلی میں پہنچے، وہاں پہنچ کر تبلیغ شروع کی، اللہ کا ذکر دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، چار چاند لگاتے ہیں، لوگوں کو نبی پاک کے فیض سے مالا مال کرتے ہیں۔ جب امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے، حج کرنے کا ارادہ تھا، آپ حضرت حسن کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس ٹھہرے، انہوں نے اپنا ذکر شروع کر دیا۔ میرے مرشد ایسے، میرے مرشد ایسے با کمال، میرے مرشد کی یہ کرامت، میرے مرشد کا یہ فیض۔ آپ کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ صبح فجر کی نماز پر آپ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جیسے ہی باقی باللہ رحمۃ اللہ کی نگاہ پڑی تو یہ وہی تھے جو زمانے کے کتب تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، نہ استخارہ خود کیا، نہ استخارہ ان سے کرایا، قریب بلایا، بیعت کی، اللہ کا ذکر دے دیا۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ فرماتے ہیں پہلی ملاقات میں جب میرے مرشد نے توجہ فرمائی، میں نے 18,000 عالم، 18,000 عالم فرماتے ہیں کہ سائے کی مانند میں نے ہر ایک کو دیکھ لیا۔ پہلی ملاقات اور توجہ پر۔ دوسری ملاقات آپ کو خلافت عطا کر دی۔ اپنے بچے جو شیر خوار تھے کہا ان پر بھی توجہ فرمائیں۔ پھر فرمایا میری ازواج پر بھی توجہ فرمائیں۔ پھر فرمایا سارے فقراء آپ کے حوالے، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ سارے فقراء آپ کے حوالے۔ اور پھر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام ربانی آپ مجھ پر بھی توجہ فرماؤ۔ آپ رو پڑے، ہاتھ جوڑے، فرمایا امام ربانی میرے جیسے ہزاروں ستارے
تیرے جیسے شخص میں گم ہے، اے امام ربانی میں حکم دیتا ہوں مجھ پہ تو جا فرماؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت کا حکم تھا، میں نے باقی باللہ رحمۃ اللہ پہ تو جا فرمائی۔